बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब अपनी कई वीडियोस में कह चुके हैं कि जी 3 जून के बाद देखना क्या तब्दीली आती है, 3 जून के बाद देखना क्या होता है। 3 जून आज की तारीख, एक बड़ा फैसला साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों बरी हो गए, और साथ साथ उससे पहले एक 190 मिलियन पाउंड में भी जमानत हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बुलबुले की तरह केसेस उठते जा रहे हैं। उसामा साहब से ही बात करेंगे अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं जी, क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बात करने से पहले मैं ये क्लिप दिखाना चाहूंगा। और 3 जून के बाद लगता है कि चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ खुशाइंद होने लगेंगी। और उससे पहले पहले ये जितने भी केसेस हैं, ये ऐसा लगता है कि अदलिया सीधा इमरान खान के हक में, उनके फेवर में फेंकती चली जाएगी। उसामा साहब, आपने कहा था कि जी जजेस की तरफ से, अदलिया की तरफ से खान साहब को 3 जून से ना फेवर मिलनी शुरू हो रही है। आज ऐसा ही हुआ, 3 जून की तारीख, और खान साहब को बरी हो गए साइफर केस में। अब आगे क्या होने वाला है वो अब आपने बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इसमें आपको याद होगा, मैं यही कह रहा था कि 3 जून से पहले अगर रिलीफ मिल गया, अगर कोई कसर रहेगी तो 3 जून के बाद पूरी हो जाएगी, 3 जून से ऑनवर्ड जो है पूरी हो जाएगी। उसका ये मकसद हरगिज नहीं होता जो लोग अमूमन तासुर कायम कर लेते हैं, 3 जून काइंड ऑफ। 3 जून से बड़े प्लैनेट राइज होना था, उससे ये एक्सपेक्टेड था कि 3 जून को या से ऑनवर्ड चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। और वो तब्दीली अभी आपने तो अभी सिर्फ साइफर केस देखा है, अभी आप बाकी भी तब्दीलियां मार्क करेंगे। मैंने कहा था 3 जून से पहले का पाकिस्तान और 3 जून के बाद का पाकिस्तान डिफरेंट होगा। अभी ये है असल प्रेडिक्शन। जो आपने ये सिर्फ इमरान खान की, ये तो बहुत पुरानी बात है कि मैं बहुत पहले कह चुका था कि ये केस पानी का बुलबुला है और ये खत्म होंगे, आप देखेंगे, इन पे परेशान ना हुआ करें। वो आपने देख लिया। और क्योंकि देखिए, प्लानिटरी चार्ट जो बता रहा होता है, उसमें जो इंडिकेशन होती है, हमने तो उसी को रीड करना होता है। कोई उसको बहुत अच्छे वक्त में बैठ के बहुत अच्छा रीड कर सकता है, कोई उसको उतना अच्छा रीड नहीं कर सकता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी डज वर्क लाइक दिस, और ये एक फोरकास्ट होती है। इसके जरिए आप अपने जितनी भी इंटेलेक्ट अल्लाह ताला ने दिया होता है, उसके साथ चीज़ों को कोरिलेट करके एक नक्शा बना लेते हैं। उस नक्शे के तहत अभी जो 3 जून से ऑनवर्ड, इमरान खान भी इंतहाई पावरफुल, इंतहाई सख्त, इंतहाई फ्यूरियस, इंतहाई बड़े ही मजबूत, सख्त और गैर लचकदार नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे इदारे हैं, वो भी उनमें भी ऐसी महसूसात अवाम की उनके अंदर भी पाए जाएंगे। वो लोग भी इसी तरीके का रवैया इख्तियार कर सकते हैं। हमारी पूरे खिते की फौजें जो है वो खड़ी हो सकती हैं इस टाइम के बाद। लोग खुदा परस्त, दीन परस्त, तौबा ताइब होना शुरू हो जाएंगे। माफी नामों से लेके रिजाइंस तक की तौबा की खबरें आएंगी। लोग गलतियों के अजाले करेंगे, लोग गलतियों की तलाफियां करेंगे। मजहबी जमातें खड़ी हो सकती हैं, मजहबी जमातें इस्लाम के नाम लेके कोई स्टैंड ले जाए, इस तरह का वो होगा। जो भी जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट में है, अचानक खुदा परस्त होता, दलेर होता, अक्लमंद होता, अवाम जाहिर बात है अवाम ही है ये सब, तो इस तरह के जज्बात पैदा होंगे। जबकि जो सबसे खतरनाक सिर्फ जो सूरत हाल है इस सारी फोरकास्ट में, वो ये है कि जो हमारे जो दिफाई इदारे हैं जितने भी, या स्पोर्ट्स के जितने भी, वो भी बड़े मजबूत और बड़े जैसे कहते हैं कि उनके भी एटीट्यूड जो है बड़े डोमिनेटिंग किस्म के होंगे। जो इमरान खान का इस वक्त हालत होगी वही उनकी होगी, यूं समझ लें बस, इन शॉर्ट। क्योंकि दोनों का रूलिंग प्लैनेट मार्स है, और मार्स जो है वो अपने ही घर में आ गया है।
اور اپنی فل پاورز دے گا، اور بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو اب نواز شریف صاحب بھی اس سے آن ورڈ پورے نظر آئیں، بھگت سنگھ بنے یا کوئی بھی اور اس ٹائپ کا کوئی بھی کریکٹر بن جائے، وہ بھی آپ کو ایسی للکارے مارتے اور بڑے اس میں منہ عدلیہ سے بھی ساتھ جھاگ ہے، نکالتے نظر آئیں گے۔ اس میں عدلیہ بھی ساتھ ہے۔ اچھا دیکھیں، عدلیہ کا کھاتا اور تھا، عدلیہ ایک اور پریڈکشن کے نتیجے میں کھڑی ہوئی تھی، عدلیہ کے اندر جو انقلاب تھا وہ بہت پہلے تھا، اس کا اس سب سے تعلق نہیں ہے، یہ جس سے تعلق ہے وہ علیحدہ، ظاہری بات ہے عدلیہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ مطلب میں یہ اب تو میں ڈیفرنٹ ریڈنگ دے رہا ہوں، میں اب آپ کو جنرلی، کیونکہ لوگ کہتے ہوتے ہیں جی پریڈکشنز کدھر ہے، میں نے کہا چلو پھر باتیں نہیں کرتے آج، صرف سیدھی سیدھی ان کو دو ٹوک دے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے چاند پہ جانا ہوتا ہے، بہت زیادہ بیزی نیشن ہے میری، کتنی ماشاءاللہ ٹیکنالوجیکل ان کی اچیومنٹس ہیں، اور ٹائم تو بالکل ضائع نہیں کرتے۔ اب سڑک پہ ہارن دیتے ہوئے گزرتے اور اگلے کھوکھے پہ سگریٹ لگا کے گھنٹوں ادھر ایک فلم کا سین دیکھتے رہتے ہیں، یہ تو ہماری مطلب اس کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو بہرحال ہے نہیں ہو، اوور آل جو جون کا مہینہ ہے وہ بہت بڑی تبدیلیاں، جس کو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا حکومت گرنی ہے تو اسی ٹائم میں گر جائے، بہت اچھا ٹائم ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو کیسز ہیں، جو 3 ٹیسٹ کیس سمجھ لیں NA 48 وغیرہ کے، جو ادھر کے اسلام آباد کے، 46 وہ بھی 47 سارے، جی وہ بھی سارے حق میں آ جائیں گے، اور ایک سیکوینس شروع ہوگا۔ اور اس کی ایک اور لنک بھی تھا، اب زمینی حقائق، یہ تو ساری ستاروں کی باتیں تھی، اب اگر اجازت دیں گے تو میں زمینی ان کی عام عوام کے وہ تجزیہ کاروں والی بھی تجزیہ دے سکتا ہوں۔ انڈین الیکشن وائنڈ اپ ہو گیا ہے، بائیڈن بائی بائی ہونے والا ہے، اس دونوں کے امپیکٹ نے بھی ہمیں ایک نئے مرحلے میں داخل کرنا ہی کرنا ہے، ایک یوں بھی سمجھ لیں۔ اور جو آپ نے ریزلٹس دیکھے ہیں ادھر کے جو بن رہے ہیں انڈیا کے، وہ کوئی ان کی بھی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس طریقے سے نہیں آ رہے، اسی طریقے سے بائیڈن بڑا کمزور ہو کے جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی اسٹریٹجیز کو بھی ٹو کرنے والا، فالو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اوور آل اگر اس سب کو دیکھیں تو یہ اب یہ مہینے میں بڑا کچھ چھپا ہوا ہے، اور آگے جو ہے عوام بھی کھڑی ہو سکتی ہے، عوامی رویوں میں بھی عقل آ جائے گی، وہ بھی احساس کر لیں گے کہ اب بھائی کھڑے ہوئے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور بڑے خدا پرست ہو جائیں، دین کا نام لینے لگیں، اس طرح کی بھی کوئی مہم میں، کوئی اسکیم میں، کوئی نعرے، کوئی اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اچھا سر، سائفر کیس بھی ہو گیا، 190 ملین پاؤنڈ بھی ہو گیا، اب ایک کیس رہ گیا عدت والا، اگر وہ ہائی کورٹ میں نہ جاتا تو کیا اس کا بھی اس دن فیصلہ ہو جانا تھا؟ ہاں جی بس ہو جائے گا، آپ کو ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو لنگر آن ٹیکٹس ہے، اگر وہ عمران خان کے خلاف ہوتا نا تو اس دن اناؤنس ہو جانا تھا، وہ فیصلہ ان کے خلاف نہیں تھا، اسی لیے وہ سنایا نہیں گیا۔ اچھا سر، جیسے عدلیہ نے ایک زبردست قسم کی کروٹ لی ہے، تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ عدلیہ نے تو اپنا تشخص بچا کے رہنا ہے، عدلیہ نے کہنا ہے گو ٹو ہیل ود وٹ ایور یو پیپل آر ڈوئنگ پولیٹیکل، وٹ ایور یو آر انسٹیٹیوشنز، جو بھی ہیں آپ لوگ، بس اب میں جملہ اگلا نہیں کہہ سکتا، عدلیہ نے یہی کہنا ہے، عدلیہ صرف اور صرف اپنی ڈگنیٹی کو، اپنے انسٹیٹیوشنل فائٹ کرے گی، اور اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر کسی کو پار نہیں مارنے دے گی، بس عدلیہ آپ کو پاکستان کی اس سال اس سٹینڈنگ پہ کھڑی نظر آئے گی۔ اب سر باقی چھوٹے موٹے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو کیا کہتے ہیں عدلیہ کے مانیٹر جو ہیں، وہ اگر ایکسٹینشن کے خواب دیکھ رہے تھے وہ پورے نہیں ہوں گے، ڈونٹ وری۔ یعنی کہ ایکسٹینشن ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا سر نا اس کا عدلیہ انسٹیٹیوشنلی اب اتنی وہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی بھی آ کے اس کے اوپر بیٹھ جائے گا تو وہ اس کو برداشت کر لے گی، وہ جیسی مرضی حرکتیں کرے گا، فلمی وہ بن جائے گا جو بھی ایکٹنگ کرے گا کوئی بھی اس کو بیئر کر لے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انسٹیٹیوشن بیسیکلی عدلیہ نے اپنا تشخص بچانا ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک بات بتائیں جی،
آپ ہو، امیر ہو، غریب ہو، بزنس مین ہو، بیوروکریٹ ہو، وٹ ایور کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تو اس کدھر جائے گا؟ عدلیہ کے پاس۔ اگر بالکل عدلیہ ہی ویک ہوگی تو وہ پاکستان کو کیوں چنے گا؟ اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی باہر سے ادھر آ کے بسنا چاہے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اگر عدلیہ پہ اعتماد ہوگا تو وہ ادھر رہے گا یا رہنا پسند کرے گا، ورنہ کیوں نہیں؟ آپ کے زیادہ تر لوگ کراچی کیوں نہیں جاتے؟ یہ سوال ہے، کیونکہ کراچی کے امیج آپ کو اس کے امن و امان کی صورتحال اور اس میں آپ کا سسٹم فیل نظر آتا ہے، بالکل اور جس وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے عموماً لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جی آپ کراچی کیوں نہیں آئے کراچی؟ میں نے کہا مجھے تو اپنے آپ سے ڈر لگتا رہتا ہے کہ انہوں نے، تم لوگ کہتے ہو کہ کوئی آ جائے تو آپ نے سب کچھ دے دینا ہے، تو میرے تو نہیں، میرے سے تو نہیں دیا جائے گا، میں تو واپس کھینچ لوں گا، تو الٹا جو ہے لڑائی شروع ہو جائے گی، تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ صرف ایٹیچیوڈ ہے۔ تو یہ عدلیہ پاکستان کی زبردست اعتماد بحال ہوگا عدلیہ کا، عدلیہ اپنا اعتماد بحال کرے گی، اور وہ جو کالی بھیڑیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے یا جو بھی ہیں ان کی بھی چھانٹی کر دے گی ان کے حکم کے عین مطابق۔ یعنی کہ عدلیہ میں بھی چھانٹی ہونے والی ہے۔ سب ہوگا، بڑا عدلیہ بہت اچھا پاکستان کی فیور میں جائے گا یہ رخ عدلیہ کا۔ بہت شکریہ سر۔ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب جو پلانٹ کی کنڈیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ خان صاحب بڑے بڑے فیصلے کریں گے، خان صاحب سٹرانگ ہوتے نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سلام پاکستان۔